ایک حملہ وہاں بھی ہوا ہوگا۔ آج بھی فون نہیں کیا۔ میں بات ہی نہیں کروں گی۔ آج فون کریں گے تو بھی نہیں۔ کم سے کم ویلنٹائن ڈے پہ کوئی پھول ہی بھیج دے۔ واٹس ایپ پر نہیں، انہیں کہاں سمے ہے ہمارے لیے۔ پچھلی بار تو میرے دوارا کڑھائی کر کے دل بنایا ہوا رومال سے بندوق کو گھونگھٹ اوڑھ کر اسے چومتے ہوئے فوٹو بھیجی تھی۔ انہی خیالوں کو سوچتے ہوئے آج پونم کے ہونٹوں پر ذرا سی مسکان ابھر آئی۔ ابھی 1 سال ہی تو ہوا تھا پونم اور راجیش کی شادی کو۔ پونم جب راجیش سے پہلی بار ملی تھی تبھی اسے اپنے ہونے والے پتی کے دیش پریم کی جھلک صاف دیکھنے کو مل گئی تھی۔ پہلی ملاقات میں ہی راجیش نے پونم کو کہہ دیا تھا کہ اس دنیا میں وہ سب سے زیادہ پریم اپنی بھارت ماتا سے کرتا ہے۔ شاید یہی کارن تھا کہ پہلی ملاقات میں ہی پونم نے راجیش سے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ شادی کے 10 دن بعد ہی راجیش واپس سرحد پر اپنا فرض پورا کرنے چل پڑا۔ حالانکہ ان 10 دنوں میں بھی راجیش اور پونم کیول 3 دن ہی تو ساتھ رہتے تھے، لیکن ان 3 دنوں میں پونم نے اپنی پوری زندگی راجیش کے ساتھ جی لی تھی۔ واپس آنے کا وعدہ کر کے راجیش چلا تو گیا، لیکن پونم راجیش کے فون کے انتظار میں گھنٹوں فون کے پاس ہی بیٹھی رہتی۔ آج بھی وہ صبح سے راجیش کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ اتوترتاوش وہ اپنے ساس کو آواز لگا کر پوچھنے والی تھی کہ آپ کے بیٹے کا فون آیا کیا؟ تبھی یاد آیا سسر جی گھر پر ہیں۔ تبھی سسر جی کے کمرے میں چل رہی ٹی وی میں ایک سہمی سی پترکار کہتی ہوئی سنائی پڑی، اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ پلوامہ گاؤں میں آتنکی حملے میں کئی سینکوں کے شہید ہونے کی بری خبر اس وقت ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ یہ شبد اس کے کانوں میں پڑنے کے بعد سب کچھ اس طرح سن پڑ گیا مانو اس کے کانوں میں کوئی گرینیڈ پڑا ہو۔ پرسوں فون پر وہ یہی تو جانے کی بات کہہ رہے تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے کچھ اور بولا ہوگا، لیکن صبح سے ان کا فون کیوں نہیں آیا؟ یہی سوچتی ہوئی وہ باہر ہی دیوار پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ایک ہتھ گولے کا اثر کم ہوا اور دھندلا کر چھنٹا تو سسر جی کے فون کے لاؤڈ اسپیکر پر بار بار آواز آ رہی تھی، "The number you are trying to call is either switched off or out of the service area." اس کی جب بھی ان سے بات ہوتی تو گاہے پلوامہ کا نام آ ہی جاتا تھا۔ پھر سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ہمت کر کے سسر جی کے کمرے کا دوار ہلکا سا کھول دیا۔ وہ اس طرف پیٹ کر کے بیٹھے کبھی فون تو کبھی ٹی وی کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی تیسرا وسفوٹ ہوا۔ سماچار چینل کا لائیو سنوادداتا گھٹنا استھل کی رپورٹ دے رہا تھا اور تبھی اس کی نظر ایک بندوق پر پڑی جس پر ایک خون سے سنا سفید رومال پڑا تھا، جس پر دل کا نشان دیکھتے ہی وہ دھڑام سے گر پڑی۔ ساتھیو، پلوامہ میں ہوئے آتنکی حملے سے ہم سب کا من آگاہ ہے۔ آج ہم سبھی دیش واسیوں کے من میں اس حملے کو لے کر آکروش ہے، لیکن صرف آکروش سے کام نہیں چلے گا۔ دیش پریم کی الگ آج دیش کے ہر ویکتی تک پہنچنے کی آوشکتا ہے۔ اس کہانی کے مادھیم سے ہمارا ادیشیہ آپ کو شہید کے ایک پریوار سے روبرو کرنے کا تھا۔ آج سبھی پاٹھکوں سے انورودھ ہے کہ اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ فرینڈز کو شیئر کریں تاکہ دیش پریم کی آگ ہر یوا میں جان سکے۔ لائک اینڈ سبسکرائب چینل۔